اسرائیل لگاتار غزہ پٹی میں سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، جنگ بندی کی مخالفت کر رہا ہے، اور حماس نے بھی اب اسرائیل کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا ہے۔ ادھر امریکہ غزہ پٹی میں گرین زون بنا رہا ہے، جس پر سوال اٹھنے لگے ہیں، اور عرب دیشوں نے بھی اس کو لے کر سخت تبصرہ کیا ہے پورا معاملہ اس ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو کئی ساری نوٹس آئے اور وہاں فلسطین اور مڈل ایسٹ کی خبروں کو بتانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، لیکن ہم فلسطین کی خبریں آپ کو بتاتے رہیں گے، اس لیے ملت ٹائمز کا یہ بیک اپ چینل ہے۔ آپ سے گزارش ہے پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں سے اس کا لنک بھی شیئر کیجئے، فیس بک پر شیئر کیجئے، اور بتائیے کہ پبلک فیس بھی ملت گروپ کا ہی چینل ہے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں پورا معاملہ کیا ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ لگاتار تیسرے دن بھی جاری رہا، سیز فائر کے دوران، جنگ بندی کے دوران۔ اس بیچ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے دفتر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے 5 اہم ترین کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر حماس نے بھی اپنے ایک اہم کمانڈر علا الحدیدی کی ہلاکت کی خبر کو کنفرم کر دیا ہے، لیکن حماس نے صاف لفظوں میں یہ بھی کہا کہ اسرائیل لگاتار سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، جنگ بندی کی مخالفت کر رہا ہے۔ سیز فائر کے معاہدے کے مطابق اسرائیل کو کوئی بھی حملہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حماس نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ تک شکایت پہنچائی ہے اور امریکہ سے مطالبہ کیا ہے، حماس نے امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر لگام لگائے، اسرائیل پر نکیل کسنے کا کام کرے، کیونکہ اسرائیل لگاتار جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہ عام فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی گاڑی جا رہی تھی اور اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیلی آرمی نے حماس کے لڑاکوں پر القسام بریگیڈ کی ملٹری پر حملہ کیا ہے۔ حماس کا دراصل یہ کہنا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا۔ اب غزہ پٹی میں ہو کیا رہا ہے، سچائی کیا ہے، اسے سمجھے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ حماس کی تمام فوجی یونٹ کو ختم کر دے، حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے۔ حالانکہ امریکہ نے بھی ابھی تک یہی مانا ہے کہ جب تک ایک عالمی فوج کی تشکیل عمل میں نہیں آ جاتی ہے، انٹرنیشنل باڈی کی تشکیل نہیں پاتی ہے، اس وقت تک غزہ پٹی کا کنٹرول حماس کے ہی ہاتھوں میں رہے گا۔ اور حماس کا ڈر اسرائیل کو اتنا سمایا ہوا ہے، اتنے زیادہ اسرائیلی حماس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ بندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جگہ جگہ ریڈ مار رہے ہیں، تلاشی کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی شکل و صورت اختیار کر کے اسرائیل کی آرمی اور اسرائیل کی انٹیلیجنس حماس تک، القسام بریگیڈ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہاں ان کا سرنگ ہے، کہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ 2 سال تک جنگ چلتی رہی اور 2 سال کی جنگ کے دوران اسرائیل کی آرمی، اس کی انٹیلیجنس، خواہ وہ شنبیٹ ہو یا موساد ہو یا دوسری ایجنسیز ہو، امریکہ کی CIA ہو، وہ حماس کی پوری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ حماس کا فوجی انفراسٹرکچر کہاں ہے وہ اس کو پتہ نہیں چل سکا۔ حماس نے ہوسٹیج کو کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کا یہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکے۔ حماس کے کمانڈر کہاں ہوتے ہیں وہاں تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ اب جب جنگ بندی ہو چکی ہے، سیز فائر کا دور جاری ہے، تو اس امن کے دور کا، سیز فائر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب اسرائیل کی آرمی فلسطینیوں کے شکل و صورت میں حماس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جب حماس کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہماری شکل اختیار کر کے، فلسطینی بن کر کے، معصوم بن کر کے، نہتے بن کر کے ہمارے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے راز کو جاننا چاہتے ہیں، تب حماس کی طرف سے ان پر پلٹوار کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر مارا جاتا ہے، ان کو جو ان کی سرنگیں بنی ہوئی ہے وہیں ان کو مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ خبر اسرائیلی آرمی کو ملتی ہے تو اسرائیلی آرمی بلبلا اٹھتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، اور پھر اسرائیلی آرمی عام فلسطینیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، ان پر حملہ کرتی ہے۔ اور پچھلے 3 دنوں سے بھی غزہ پٹی میں اسرائیل نے یہی حرکت کی ہے۔ ادھر یلو لائن کو بنیاد بنا کر، بہانہ بنا کر بھی لگاتار اسرائیلی آرمی فلسطینیوں پر حملہ کر رہی ہے۔ اب حماس نے اس مرتبہ صاف لفظوں میں امریکہ کو اپنی شکایت بھیج دی ہے۔ ادھر ٹائمز آف اسرائیل نے یہ خبر شائع کی ہے کہ حماس اور اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن مصر پہنچ گیا ہے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، سیز فائر کے معاہدہ کو یقینی بنانے کے لیے۔ اسرائیل الزام لگا رہا ہے حماس پر، اور حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، لیکن اگر ریکارڈ کو دیکھا جائے، سچائی کو دیکھا جائے، تو
جنگ بندی کی خلاف ورزی میں سیز فائر کے وائلیشن میں اسرائیل شروع سے نمبر 1 رہا ہے۔ جب بھی اسرائیل کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی دھجیاں اڑائی گئی ہے اسرائیل سے۔ نومبر 2024 میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد ابھی تک تقریباً 400 مرتبہ حملہ کیا ہے لبنان پر۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے کئی کمانڈروں کو بھی اس نے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا اور 400 ٹائم یہ سیز فائر کا وائلیشن ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اسی طرح 10 اکتوبر 2025 کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ 2-3 دنوں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ مصر کے شرم الشیخ پہنچ گئے، پیس ڈیل پر انہوں نے سائن کر دیا۔ اس کے بعد بھی 200 مرتبہ اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا۔ ادھر یونیسیف کی رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ جنگ بندی کے بعد بھی روزانہ 2 بچوں کی غزہ پٹی میں موت ہو رہی ہے۔ غزہ پٹی میں ابھی بھی لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں، پینے کا پانی نہیں، ان کو بنیادی سامان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ ادھر اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا کہ معاہدے کے مطابق ابھی بھی 3 لاشیں ہوسٹیج کی حماس کے پاس ہے اور اسے اسرائیل کے حوالے نہیں کیا گیا۔ ادھر حماس کا کہنا ہے کہ ہم نے تقریباً تمام لاشوں کو حوالے کر دیا ہے، 2-3 لاشیں بچی ہیں اور اس کو بھی حوالے کر دیں گے، لیکن اس کے لیے یلو لائن کے اس پار جانا ہوگا، اور یلو لائن کے اس پار یعنی نارتھ غزہ میں حماس کو جانے نہیں دیا جاتا۔ اگر حماس کے لڑاکے یرغمالیوں کی لاش کو تلاشنے کے لیے سرنگوں میں کھوجنے کے لیے جاتے ہیں، اسرائیلی آرمی انہیں مارتی ہے، ان پر حملہ کرتی ہے، فائٹر پلین کا استعمال کرتی ہے، اس لیے معاملہ رکا ہوا ہے۔ ادھر العربیہ نے ایک اور خبر شائع کی اور خبر یہ ہے کہ نارتھ غزہ میں یعنی غزہ پٹی کا وہ علاقہ جو اسرائیلی آرمی کے کنٹرول میں ہے۔ اب یوں سمجھے کہ غزہ پٹی 2 حصوں میں اس وقت تقسیم ہے، نارتھ غزہ، ساؤتھ غزہ۔ ساؤتھ غزہ پر حماس کا کنٹرول ہے جو تقریباً 45-46% کا علاقہ ہے، اور جو نارتھ غزہ ہے جو اسرائیل سے ملا ہوا ہے اور جو رفح کا علاقہ ہے، یہاں اسرائیلی آرمی کا کنٹرول ہے، بیچ میں یلو لائن موجود ہے۔ تو جو نارتھ غزہ ہے جہاں پر اسرائیلی آرمی کا سیکورٹی کنٹرول ہے، وہاں امریکہ نے گرین زون بنانے کا اعلان کیا ہے، یعنی وہاں نئی بستیاں بسائی جائیں گی، نئے ٹاور قائم کیے جائیں گے، وہاں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا اور یہاں فلسطینی رہ سکتے ہیں۔ رفح میں سب سے پہلے ایک نئی بستی بسائی جائے گی، اس کے بعد نارتھ غزہ کے دوسرے علاقوں میں بستیاں بسائی جائے گی۔ امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ جو نیا علاقہ بنے گا، یہ جو نئی بستی تعمیر ہوگی غزہ پٹی میں، تو یہ پورا علاقہ حماس کے اثر و رسوخ سے پاک ہوگا، یہاں حماس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، اور وہ فلسطینی جو حماس کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، حماس کی لیڈرشپ کے بغیر رہنا چاہتے ہیں، وہ یہاں آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن مصر نے اس پر آبجیکشن کیا۔ ایجپٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیسے یقینی بنے گا کہ یہاں پر حماس کے افراد ہیں یا نہیں ہیں؟ جو عام فلسطینی ہیں ان میں زیادہ تر حماس کے ارکان پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئی بستیوں کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ علاقوں میں باہر کی حکومت ہوگی، فلسطینیوں کی حکومت نہیں ہوگی، عربوں کا کنٹرول نہیں ہوگا، یہ اور زیادہ ڈینجرس اور خطرناک ہوگا۔ اور جو خانہ جنگی ہے، جو بحران ہے، فلسطینیوں کی جو لڑائی ہے ایک آزاد ریاست کی، فلسطینیوں کی جو لڑائی ہے اسرائیلی آرمی کے غزہ پٹی سے باہر نکلنے کی، وہ لڑائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے گرین زون کا یہ جو منصوبہ ہے زیادہ سکسیس نہیں ہو سکتا۔ اب امریکہ کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے؟ ایجپٹ میں جو میٹنگ جاری ہے، ثالثوں کو جس طرح حماس نے جواب بھیجا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر نکیل کسے، اس پر کیا کچھ آگے ہوتا ہے میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال دیجیے اجازت، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے پبلک فیس کی ممبرشپ لے لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کوشش کیجئے اگلے 1 مہینے میں اگر 1 لاکھ سبسکرائبرز پورے ہو جائے تو پھر یہ چینل بھی اچھی طرح آپ کی خدمت کرنے لگے گا۔